الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارے درس قرآن کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 سے ہو رہا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ان کی علمی طور پر برتری اور فضیلت ثابت کی ملائکہ اور فرشتوں پر۔ یہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور فرشتوں سے سوال کیا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیں، وہ نہ بتا سکے۔ جناب آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، تو علمی اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت ثابت ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ عملی طور پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں اور جنات پر ثابت کیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں کو اور جنات کو۔ تو آج ہم یہی پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد عملی طور پر کیسے جناب آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت کی۔ تو آیات کے ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح انشاءاللہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کفر کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہاں جنات کا حکم تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی حکم دیا ہو۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی چونکہ دوسری آیات کچھ ایسی ہمیں ملتی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی حکم دیا تھا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں اس آیت میں اجمال ہے، اور دوسری آیات میں جن میں یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی سجدے کا حکم دیا، ان میں تفصیل ہے۔ چونکہ قرآن کریم کا کچھ حصہ کچھ کی تفسیر کرتا رہتا ہے، اور یہ قرآن کریم کی تفسیر کا پہلا اصول ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کی جائے۔ تو اس لیے یہاں اگرچہ فرشتوں کا ذکر ہے، لیکن دوسری کچھ آیات میں فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی یہ حکم تھا۔ دوسرا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیں، فرشتے جو ہیں وہ افضل ہیں جنات سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ظاہر ہے کہ جو ان سے نیچے درجے کے جنات ہیں، جو مفضول ہیں، اور جو اس سے ان درجہ جن کا کم ہے، تو ان کو بھی بدرجہ اولا حکم ہوگا کہ تم بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی یہ سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا گیا، یا اس کا ہم کیا مفہوم بیان کریں گے؟ تو بہت سارے علماء کی رائے یہی ہے کہ یہاں پر سجدہ تعظیمی کا حکم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لاؤ، ان کے سامنے جھکو اور ان کا ادب اور احترام کرو۔ تو سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسے احکام القرآن میں امام جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں،
نہ سجدہ عبادت اور نہ ہی سجدہ تعظیمی کہ آپ کسی بزرگ کے سامنے، کسی ولی کے سامنے، کسی نیک آدمی کے سامنے یا اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے سامنے آپ اتنا زیادہ جھک جائیں کہ سجدے کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو یہ سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے تو یہ تواتر کی درجے کو پہنچتی ہے، اس لیے کہ یہ حدیث پاک 20 صحابہ کرام سے منقول ہے، اور اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے تدریب الراوی، اس میں یہ اصول موجود ہے کہ اگر کوئی روایت 10 صحابہ سے موجود ہو تو وہ تواتر کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ بالکل اس کا حکم قطعی ہوتا ہے، اور وہ نص قطعی کہلاتی ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک تو 20 صحابہ کرام سے منقول ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جو حکم تھا وہ سجدہ تعظیمی کا حکم تھا، پہلی شریعتوں میں جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ اس جدو آدم میں یہ جو لام ہے یہ حرف جر ہے، اور اہل علم سمجھتے ہیں کہ حرف جر، حروف جارہ جو ہیں نحات کوفیین ان کا مسلک یہ ہے کہ حروف جارہ مطلقاً ایک دوسرے کے معنی میں آتے رہتے ہیں، تو یہاں پر لام بمعنی الہ کے ہوگا، معنی ہوگا اس جدو الہ آدم، آدم کی طرف سجدہ کرو۔ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ سجدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنا مقصود تھا، لیکن آدم بمنزلہ کعبہ اور قبلہ کے تھے، جیسے ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے یا وہاں جا کر عین کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم سجدہ کرتے ہیں، تو خانہ کعبہ کو سجدہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مقصود ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ اور کعبہ کے تھے، لیکن یہ جو تفسیر ہے کہ لام کو الہ کے معنی میں لیا جائے تو یہ ذرا کمزور درجے کی ہے، اس لیے جو پہلی تفسیر ہے تو وہی ہم کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کا حکم تھا۔ اس کا ایک تیسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اور جنات سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اب یہ حکم عالم دنیا کا تو نہیں تھا، عالم آخرت کا تھا، اور عالم آخرت میں انسان احوال شرعیہ کا مکلف ہی نہیں ہوگا۔ یہ جو مکلف ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سجدہ، غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام اور ناجائز ہے، یہ اس عالم میں ہے۔ آخرت میں، عالم آخرت میں اللہ تعالیٰ تو جو چیز، جس چیز کا حکم دیں اور آرڈر کریں تو امتثال امر، وہاں پر اس حکم کو بجا لانا یہی عین عبادت ہے۔ اس لیے یہ عالم آخرت کا مسئلہ تھا، اور عالم آخرت میں انسان جو ہے وہ فرشتے اور جنات بھی وہ تکلیفات شرعیہ کے مکلف نہیں ہیں۔ اس کا ایک جواب یہ بھی ہوگا۔ فرمایا فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی۔ اب ابلیس جو ہے قرآن کی ایک دوسری آیت میں آتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، ابلیس کا تعلق تو جنات سے تھا، اس کو کیسے سجدے کا حکم ہوا؟ تو میں نے بتا دیا کہ جیسے فرشتوں کو آرڈر تھا تو ایسے ہی جنات کو بھی حکم تھا، اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابلیس تھا تو جنات میں سے لیکن وہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، ایک قول کے مطابق وہ معلم الملائکہ تھا، تو اس لیے اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا کہ تم بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، اب وہ بپھر گیا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے سامنے اور طیش میں آ گیا، کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، دوسری آیت میں آتا ہے یا اللہ اس کو آپ نے آدم کو آگ مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، مٹی جو ہے اس کو اوپر کی طرف پھینکے تو نیچے آتی ہے، آگ شعلے مارتی ہے، اس میں بلندی ہوتی ہے، رفعت ہوتی ہے، تو اس لیے میری شان اعلیٰ ہے اور میں بلند ہوں، اور یہ بالکل قیاس اور عقل کے ایک ماوراء حکم ہے، ایک خلاف حکم ہے کہ ایک اعلیٰ کو اور افضل کو حکم دیا جائے کہ تم مفضول کو سجدہ کرو، تو اس نے اپنی عقل کی کو استعمال کیا اور عقل کے گھوڑے دوڑائے، تو اس وجہ سے وہ گمراہ ہوا۔ فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، یہاں پر کانا کا معنی ہوگا سارا من الکافرین، وہ ہو گیا کفر کرنے والوں میں، اس سے پہلے تو کافر نہیں تھا لیکن اب اس انکار کرنے کے بعد وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوگا، سوال یہ ہے کہ ابلیس نے تو سجدے کا انکار کیا ہے،
ایک سجدہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کیا، تو کیا سجدہ نہ کرنا یہ کفر ہے؟ تو اگر یہ کفر ہے تو کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے، 5 وقت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا، تو وہ مسجد میں آ کر اپنی پیشانیوں کو نہیں جھکاتے، تو کیا پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے لیکن کسی غفلت اور سستی کی وجہ سے اس حکم کو بجا نہ لائے۔ جیسے بہت سارے مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے وہ گناہگار ضرور کہلائیں گے، فاسق اور فاجر ضرور کہلائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا نہیں لا رہے، نماز جیسے عظیم حکم اس میں غفلت اور سستی کر رہے ہیں، لیکن انکار تو نہیں کرتے۔ اب یہ جو ابلیس کافر ہوا تھا اس لیے کہ اس نے آگے سے معاندانہ رویہ اپنایا، اس نے آگے سے بحث مباحثہ شروع کر دیا، اور اس نے آگے سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی اور جھگڑا شروع کر دیا، تو اس وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا اور تم دونوں کھاؤ اس جنت سے، رغدن جو چاہو، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم ہو جاؤ گے نا انصافی اور ظلم کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی حوا، جناب حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور یہ تورات کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ تم جنت میں رہو اور یہاں سے جنت میں کھاؤ پیو، اور لیکن ایک درخت کو اللہ تعالیٰ نے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم پھر نا انصافی کرنے والوں میں سے ہوگے۔ اچھا، اب یہاں چند مسائل جو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ فرمائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اسکن، اب یہ جو اسکن کا لفظ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ رہائش میں شوہر کے تابع ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست دیا کہ تم رہو، اور پھر کہا وزوجک الجنہ تمہاری بیوی جنت میں رہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی رہائش میں شوہر کے تابع ہوتی ہے، شوہر جس گھر میں رہے گا بیوی کو بھی اسی گھر میں رکھے گا۔ اب اپنی استطاعت اور وسعت سے بڑھ کر اس کے لیے عالی شان محل، بنگلے یا کوٹھی اگر کوئی عورت فرمائش کرے اور مطالبہ کرے تو یہ مرد پر لازم نہیں ہے۔ لیکن آگے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا کہ تم دونوں کھاؤ جنت سے۔ اب یہاں پر جو حکم تھا وَكُلَا تثنیہ کے صیغے کے ساتھ تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رہائش میں تو بیوی شوہر کے تابع ہے، لیکن کھانے میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے کہ شوہر یہ کہے کہ میں تو دال کھا رہا ہوں تم بھی دال کھاؤ، میں تو آج یہ روٹی یہ چیز کھا رہا ہوں تم بھی کھاؤ۔ بھائی اگر اس کی طبیعت نہیں ہے تو وہ کچھ اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتی ہے، گھر میں جو میسر ہو وہ اس کو پکا کر کھا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس درخت کے پاس تم نہ جاؤ۔ یہ درخت کون سا تھا؟ بہت سارے مفسرین نے اس کی تعیین کیا ہے کہ گندم کا درخت تھا یا انگور کا درخت تھا یا کسی اور چیز کا درخت تھا، لیکن ہمیں تعیین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کوئی ایک درخت تھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا مطلب تو یہ تھا کہ تم اس درخت کے اور اس کی جنس کے جتنے بھی درخت ہیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہادی خطا ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اسپیسیفک اور مخصوص اس درخت سے منع کر رہے ہیں، اس جیسے اور جو درخت ہیں تو ان سے ہم پھل کھا سکتے ہیں، اور پھر شیطان اور ابلیس اس نے بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وساوس ڈالے، اور اس نے ایسی تقریر کی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ اب آگے آیا فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو لغزش دی اس سے، جنت سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا چنانچہ شیطان ان دونوں کو لے گیا اس جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس ان دونوں کو نکال دیا، مما ان نعمتوں سے، کانا فیہ جس میں وہ تھے۔ اب شیطان اور ابلیس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تقریر کی، اور تقریر اس نے اس انداز میں کی
کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، یہ بالکل درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس لیے منع کیا تھا کہ تمہاری استعداد کمزور تھی، اور اب تمہاری استعداد مضبوط ہو گئی ہے۔ اس درخت کا جو بھی آدمی پھل کھاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، اس لیے اب تمہاری استعداد مضبوط ہو گئی ہے، تمہارے قوا اور اعضاء طاقتور ہو گئے ہیں، تم اب اس درخت کا پھل کھانے کے لائق اور قابل ہو گئے ہو۔ بالکل ایسے اس نے کہا جیسے کوئی آدمی ہو کہ جس کا معدہ ضعیف اور معدہ کمزور ہو، تو اس کو ڈاکٹر نرم خوراک کا اور نرم غذا کا کہتا ہے کہ اس کا معدہ جو برداشت کر سکے، لیکن جب اس کا معدہ ٹھیک ہو جائے اور معدے کی کمزوری ختم ہو جائے تو پھر وہ جو اچھی خوراک کھائے، طاقتور اور اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک کھائے، اس کے لیے کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ابلیس نے بھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ تقریر کی، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچا کہ اچھا، اگر اس درخت کا پھل کھانے سے آدمی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے تو چلو ہم کیوں نہ کھائیں۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس درخت کا پھل کھا رہے تھے تو ان سے نسیان ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں بہت سارے لوگ جو حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی شان میں معاذ اللہ تنقیس کرتے ہیں اور ان پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، یہ کویسچن اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا تو کیوں کھایا؟ دیکھیں، ہم اس کو نافرمانی نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا یہ موقف اور مسلک ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ان کے قریب نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے معصوم اور پاک رکھتا ہے۔ یہاں اس کو ہم گناہ نہیں کہیں گے، یہ ایک خطا اجتہادی تھی، ایک اجتہادی خطا تھی، اور یہ اجتہادی خطا بھی نسیان کی وجہ سے تھی، جیسے قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو خطا اجتہادی معاف ہوتی ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، سب اہل علم کا اس پر اتفاق ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سمجھا تھا کہ شاید خاص اس درخت کے قریب نہیں جانا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قول کا منشا یہ تھا کہ یہ درخت اور اس کی جنس کے جتنے درخت ہیں ان کے قریب نہیں جانا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے بات سمجھنے میں غلطی ہو گئی، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ خطا اجتہادی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطا اجتہادی ہوئی تو حکم دیا کہ اب جنت سے نکل جاؤ اور جا کر زمین میں بسو۔ اب میں یہ بھی آگے عرض کرتا ہوں کہ جنت میں نکلنا کیا یہ ان کی خطا اجتہادی پر ان کی سزا تھی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ البتہ یہ جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی خطا تھی، اس کی علماء نے یہ بھی توجیہ کی ہے کہ بعض اوقات ایک چیز گناہ نہیں ہوتی، معصیت نہیں ہوتی، لیکن وہ خلاف اولا کام ہوتا ہے، ایک ناپسندیدہ کام ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا، تو خلاف اولا کام کو بسا اوقات گناہ سے یا لغزش سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر تعبیر کر دیا گیا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اور یہاں پر أَزَلَّهُمَا کا معنی بھی یہی ہے، علماء نے لکھا ہے أَزَالَهُمَا، کہ وہ ان دونوں کو حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے لے گیا اور اس نے ان کو جنت سے دور کر دیا۔ تو بہرحال یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطا اجتہادی تھی، ان سے خلاف اولا کام ہوا جو نبوت کی شان کے منافی نہیں ہیں، جو معصیت اور گناہ نہیں ہیں، جو ایک خطا تھی اور اجتہادی طور پر خطا تھی جو معاف ہے نسیان کی وجہ سے، لہٰذا اس پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ سراسر غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر انہوں نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی شان میں تنقیس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ اب آگے فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ تم، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، وَمَتَاعٌ، اور نفع ہوگا، إِلَى حِینٍ، ایک وقت تک تم نے زمین میں ٹھہرنا ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے وہاں دنیا کی زیب و زینت سے تم نفع اٹھاؤ گے، پھر تم نے ہمارے پاس آنا ہے۔ اب یہ جنت سے نکالے جانا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کچھ سزا کے طور پر نہیں تھا، جیسے کچھ لوگوں کو غلطی ہوئی کہ وہ سزا کے طور پر جنت سے نکالے گئے، اگر وہ جنت کا پھل نہ کھاتے تو جنت کا
جنت سے ان کو نہ نکالا جاتا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا اس لیے ان کو جنت سے نکالا گیا۔ تو میرے دوستو ایسے نہیں ہیں، جو پیچھے ہم نے لفظ پڑھا ہے نا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ انت وزوجک الجنہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ انہوں نے دنیا میں جانا ہے، کیونکہ اسکن کا لفظ بتا رہا ہے کہ تم اس مکان جنت میں رہو، یہ نہیں کہا کہ تم اس جنت کے مالک ہو۔ سکون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسکن رہنے کا، کہ بھئی کسی مکان میں رہنے کی اجازت دی جائے تو سدا آدمی اس مکان میں نہیں رہتا، اجازت ہوتی ہے کہ بھئی تم اس مکان میں رہو جب تک ہم چاہیں، اور جب ہم کہیں گے تم اس مکان کو چھوڑ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تھا، زمین میں انہوں نے آنا تھا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی دعوت دینی تھی، اور ان سے آگے ایک سلسلہ بنی آدم کا چلنا تھا، اور نوع انسانی نے وجود پانا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو ظہور ہونا تھا، یہ بات طے شدہ تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہمارا فیصلہ تو ہے کہ تم نے زمین میں جانا ہے، اب تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے، اب اس درخت کا پھل کھانے کی ایک طبی خاصیت یہ ہے کہ تمہیں زمین میں جانا ہی پڑے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے تم مالک اس وقت بنو گے کہ تم زمین میں جاؤ گے، زمین میں جانے کے بعد پھر اچھے اعمال کرو گے، اور پھر جب دوبارہ ہمارے پاس آؤ گے تمہارے اندر وہ استعداد بن چکی ہوگی کہ تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے، تو پھر طبی طور پر پھر تم نے جنت میں رہنا ہی رہنا ہے۔ لیکن ابھی تمہاری وہ استعداد نہیں بنی، تو اس لیے اس درخت کا پھل کھانے کا طبی طور پر اثر یہ ہے کہ تم نے زمین میں جانا ہے۔ تو فرمایا کہ اہبطوا، تم زمین میں اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس وقت تو حضرت آدم اور حضرت حوا کو وہاں جنت سے زمین میں اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے خطاب حضرت آدم اور حضرت حوا کو کیا علیہم السلام، لیکن چونکہ ظاہر ہے ان سے آگے ایک نسل انسانی کا سلسلہ چلنا تھا، آگے پھر کیا ہے توالد و تناسل ہونا تھا، اولاد اور ان کی اولاد کا سلسلہ چلنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرمایا کہ تمہاری اولاد میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، آپس میں عداوت ہوگی، دشمنی ہوگا، ایک دوسرے کے دل میں نفرت اور بغض، یہ چیزیں بھی ہوں گی۔ تو ظاہر ہے کہ اولاد کے لیے، والدین کے لیے بسا اوقات طبی رنج کا اور غم کا باعث بنتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا گیا کہ اب وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ اس اولاد کی جو طبی عداوت اور نفرت ہے اس کو انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو وہاں سے جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ زمین میں کہاں ان کو اتارا گیا؟ یہاں مختلف روایات ہیں، زیادہ تر روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے کسی علاقے میں اتارا گیا، اور حضرت اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا، پھر دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، تو آخر میں دونوں کی ملاقات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا بھی کی، دعائیہ کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائے، اور اللہ نے کرم کیا، اور پھر آگے سلسلہ چلا۔ لیکن یہاں روایات اور مختلف بھی ہیں، آپ کو تفسیر کی کتابوں میں ملیں گی کہ بھئی شام کے علاقے میں اتارے گئے، مکہ کے علاقے میں اتارے گئے، ہندوستان کے علاقے میں، اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، تو سب میں تطبیق ممکن ہے۔ زیادہ تر روایات یہی کہتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے کسی علاقے میں اتارا گیا، اور حضرت حوا کو جدہ کے، ان کی جہاں جدہ ہے وہاں اتارا گیا۔ تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کی، تو پھر انہوں نے کئی جگہ پر سفر کیا ہوگا، کبھی شام کے علاقے میں گئے ہوں گے، کبھی مکہ کی سرزمین میں، کبھی اور کسی سرزمین میں، تو اس وجہ سے مفسرین کے اقوال میں اختلاف ملتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لی۔ وہ کون سے کلمات تھے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو سکھا دی۔ جیسے اس کی مثال یوں ہی سمجھیں، جیسے اگر کسی آدمی سے غلطی ہو جائے اور وہ اپنے آقا کے دربار میں جائے اور نادم ہو کر، پشیمان ہو کر جائے، اور آگے جا کر خاموش اور چپ کھڑا ہو جائے، اور اس کا آقا اسے ڈانٹے اور غصہ ہو کہ بھائی بولو نا، اب اس کی زبان سے کوئی کلمات نکلی نہیں، تو آخر میں اس کا آقا اسے کہے کہ اچھا یہ کہو کہ میں جو ہے وہ ایسا کام نہیں کروں گا، مجھے آپ معاف کر دیں، تو اب وہ خود ہی اس کو کلمات سکھاتا ہے
اپنے ملازم کو، اپنے جو ہے وہ غلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر اور ان کی ذریت اور اولاد پر یہ کرم فرمایا کہ ان کو تعلیم دی، خود ہی ان کو کلمات سکھائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے مناجات کرو۔ یہ حضرت سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اور حضرت اماں حوا کے لیے صرف نہیں تھے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم یہ دعا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ آپ ہی ہمارے ملجا ہیں، آپ ہی ہمارے مأویٰ ہیں، آپ ہی مشکل کشاں داتا ہیں، آپ ہی ہیں جو ہماری حاجات کو اور ہماری پوری کرنے والے ہیں، ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اس لیے ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر غم اور پریشانی کے عالم میں جب آدمی کے لیے ظاہری اسباب کے راستے نظر نہ آئیں اور سب ظاہری اسباب کے راستے ختم ہو جائیں، تو پھر آدمی اس وقت اللہ کی ذات پر توکل کرے، یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اور یہ ایمان ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی وساطت سے ہمیں بھی سکھایا گیا۔ فرمایا فتلقى آدم من ربہ، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حضرت آدم پر متوجہ ہوئی، انہ هو التواب، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، مہربان ہے۔ آگے فرمایا کلنا، اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے تھا کہ آدم اور حضرت حوا نے علیہم السلام نے زمین میں جانا ہے، فرمایا اہبطوا منا جمیعا، تم زمین میں اتر جاؤ سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، سو جس شخص نے میری ہدایت کی اتباع کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا کہ اب تم زمین میں جاؤ، اب میری طرف سے جو احکام آئیں گے، جو ہدایت آئے گی، پھر جو یہ میرا اصول اور ضابطہ ہے کہ میں انبیاء کو، رسولوں کو بھیجوں گا، جو جو ان کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نام یہ ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جو میرے حکموں کی اتباع کرے گا، میرے انبیاء کے کہنے کے مطابق چلے گا، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی ان پر کوئی پریشانی اور غم آئے گا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت سارے لوگ جو دنیا میں مسلمان ہیں، مومن ہیں، موحد ہیں، انبیاء کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، تو ان پر تو بڑی پریشانیاں آتی ہیں، وہ تو بعض اوقات بڑی غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا ایک مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں تو پریشانیاں آئیں گی، ظاہر ہے دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے، البتہ آخرت میں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ آخرت میں وہ حشاش بشاش، ہاں جی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار انہیں نصیب ہوگا، جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ تو یہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اور کچھ علماء نے اس کا یہ بھی جواب دیا ہے کہ دنیا میں پریشانیاں بسا اوقات ان لوگوں پر بھی آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، اور ان پر بھی آتی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں بجا لاتے۔ لیکن جو اللہ کے حکموں کو نہیں بجا لاتے وہ حقیقی غم اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نیک بندے، پریشانیاں تو ان پر بھی آتی ہیں، کبھی کوئی گھر میں بیماری آ گئی، بچے فوت ہو گئے، جوانی کے عالم میں بیوی بیمار ہے، پیسوں کی کمی ہے، اور فقر و فاقہ ہے، کوئی اس طرح کی پریشانیاں ہیں، لیکن وہ حقیقتاً پریشانی ان پر نہیں آتی، بلکہ پریشانی کی ایک صورت ہوتی ہے، پریشانی کی ایک صورت ہوتی ہے جو بظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں محبت کے ساتھ جھنجھوڑا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ ان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ ان پریشانیوں پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیں گے، اور عام جو دوسرے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت پر تلے ہوئے ہیں، ان پر تو تھوڑی سی پریشانی آئے تو ہا ہا کر دیتے ہیں، اور ایسی پریشانی اور ٹینشن میں چلے جاتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے جو لوگ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو بسا اوقات پیسہ جیب میں نہیں ہے تب بھی کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ کی ذات پر توکل کرے، پریشانی آ گئی تو کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہاں پریشانی، یہ کوئی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ سے دور کرے گا، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی بھائی کا، بہن کا، بیٹوں کا، اپنے والدین کا، تو وہ بس یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جن لوگوں کا ایمان کمزور ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان اور باغی ہیں، ان پر جب پریشانی آ جائے
جوانی میں بیٹا چلا جائے، کاروبار ٹھپ ہو جائے، تو وہ مینٹلی طور پر فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایمان تو ہے نہیں کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ اب یہ چیز تو ہوتی نہیں ہے، تو پھر بسا اوقات وہ ایسے ایسے جملے بولتے ہیں، ایسے ایسے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کو تسلی نہیں ملتی۔ فرمایا والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ اس پورے رکوع میں ذکر کیا، ان کی علمی عملی طور پر فضیلت اور برتری ثابت کی، اور اس واقعے سے ہمیں بے شمار جو نصیحتیں ملتی ہیں وہ ساتھ ساتھ میں نے درس میں ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، اور اسے لفظاً معناً عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔